ایک درزی کریم اپنی بیوی آمنہ اور بیٹے حمزہ کے ساتھ رہتا تھا۔ حمزہ بچپن سے ہی مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ دنیا کو بدلنے کا خواب دیکھتا ہو۔ مگر قسمت ہمیشہ خواب دیکھنے والوں کا امتحان لیتی ہے۔ کریم ایماندار تھا، مگر شہر کے امیر لوگ اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے تھے، خاص طور پر شہر کا طاقتور سردار ظہیر خان۔ ظہیر خان کے محل کے باہر سپاہیوں کی قطار ہوتی تھی۔ اس کی آواز میں غرور اور آنکھوں میں ظلم کی چمک تھی۔ ایک دن ظہیر خان نے کریم کو بلایا۔ میرے لیے خاص لباس تیار کرو، کل جشن ہے، اگر ایک دھاگا بھی خراب ہوا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کریم نے دن رات محنت کی، حمزہ بھی ساتھ بیٹھا رہا، مگر جب لباس تیار ہوا تو ظہیر خان نے بہانہ بنا کر ادائیگی سے انکار کر دیا۔ یہ کپڑا بیکار ہے۔ کریم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، میں نے پوری محنت کی ہے۔ ظہیر خان نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ کریم کو دھکا دیا گیا، وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ دن ان کے گھر کی خوشیوں کا آخری دن تھا۔ چند ہفتوں بعد صدمے اور بیماری نے کریم کو چھین لیا۔ حمزہ کے دل میں آگ تھی، مگر اس نے ماں سے وعدہ کیا، میں بدلہ نہیں لوں گا اماں، میں خود کو مضبوط بناؤں گا۔ کچھ سال گزر گئے، حمزہ جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ کام کی تلاش میں دوسرے شہر جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ وہ بھاگتا ہوا گھنے جنگل میں جا پہنچا۔ رات اندھیری تھی، آسمان پر بادل تھے۔ اچانک زمین اس کے نیچے سے کھسک گئی اور وہ ایک پرانے کنویں میں جا گرا۔ اس نے چیخ کر مدد مانگی۔ گھنٹوں گزر گئے۔ اوپر آسمان کا چھوٹا سا دائرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ زخمی تھا، کمزور تھا اور امید ٹوٹ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے باپ کی آواز یاد آئی، بیٹا، مشکل وقت میں ہار مان لینا اصل شکست ہوتی ہے۔ صبح کے وقت کچھ سوار وہاں سے گزرے۔ انہوں نے آواز سنی اور اسے نکال لیا۔ وہ سوار دراصل سلطنت کے خاص محافظ تھے۔ انہوں نے حمزہ کو شہر شاہین لے گئے، جو نورپور سے کہیں زیادہ بڑا اور طاقتور شہر تھا۔ شہر شاہین میں انصاف کی باتیں تو بہت ہوتی تھیں، مگر حقیقت مختلف تھی۔ بادشاہ بوڑھا تھا اور اس کا وزیر سلیمان چالاک اور خود غرض۔ حمزہ نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا، وہ محل کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ سپاہی غریبوں کا اناج زبردستی چھین رہے ہیں۔ اس کا دل کانپ گیا۔ اس نے ہمت کر کے محل کے ایک ایماندار افسر فہد کو اطلاع دی۔ تحقیقات ہوئیں، پتہ چلا کہ وزیر سلیمان ہی اناج چوری کروا رہا تھا۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ وزیر ناراض ہو گیا، ایک معمولی لڑکا میری عزت خراب کرے گا؟ اسی دن حمزہ پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا کہ وہ غدار ہے۔ اسے قید کر دیا گیا۔ قید خانے کی دیواریں ٹھنڈی تھیں، اندھیرا تھا، نمی اور سناٹا۔ حمزہ نے پہلی بار ہار ماننے کا سوچا، شاید قسمت ہی خراب ہے۔ مگر اسی قید میں ایک بوڑھا قیدی تھا، حکیم یونس۔ یونس نے کہا، بیٹا، اندھیرا کبھی ہمیشہ نہیں رہتا، روشنی کو بس تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یونس نے اسے حکمت، صبر اور حوصلے کی باتیں سکھائیں۔ چند ماہ بعد وزیر سلیمان کی کرپشن پوری طرح بے نقاب ہو گئی۔ فہد نے ثبوت جمع کر لیے تھے۔ بادشاہ نے سلیمان کو برطرف کر دیا اور حمزہ کو آزاد کر دیا۔ بادشاہ نے حمزہ کی ایمانداری دیکھ کر اسے دربار میں شامل کر لیا۔ سالوں میں وہ ایک قابل مشیر بن گیا، مگر قسمت نے ایک اور موڑ لیا۔ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ سلطنت میں افراتفری پھیل گئی۔ لوگوں نے مشورہ کیا اور حمزہ کو نیا حکمران چن لیا۔ ایک غریب درزی کا بیٹا اب بادشاہ تھا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن دربار میں ایک قیدی لایا گیا۔ حمزہ نے سر اٹھایا اور اس کا دل رک سا گیا۔ وہ ظہیر خان تھا۔ وقت نے اسے توڑ دیا تھا۔ اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ دربار خاموش تھا۔ سب کو انتظار تھا، بدلہ لیا جائے گا۔ ظہیر خان نے سر جھکا کر کہا، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ ظلم کیا، سزا کا حقدار ہوں۔ حمزہ کے اندر ماضی کی آگ بھڑکی، باپ کی لاش، ماں کے آنسو، کنویں کی تاریکی، قید خانہ۔ مگر پھر اسے حکیم یونس کی بات یاد آئی، اصل طاقت بدلے میں نہیں، معافی میں ہے۔ حمزہ تخت سے اٹھا، وہ ظہیر خان کے قریب گیا۔
मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं, मगर मैं तुम्हें माफ करता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। ज़हीर खान रो पड़ा, मगर अमन ज्यादा देर कायम ना हो सका। पड़ोसी सल्तनत ने हमला कर दिया। फौज कमजोर थी, लोग खौफजदा थे। हमजा ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। जंग कई दिन जारी रही। आखिरकार हमजा जख्मी हो गया। वो जमीन पर गिरा, आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर मेरा वक्त आ गया है तो मेरी कौम को बचा लेना। उसी लम्हे फौज ने नया हौसला पाया। दुश्मन पसपा हो गया। हमजा बच गया, मगर शदीद जख्मी था। कई साल बाद सल्तनत अमन का गहवारा बन चुकी थी। हमजा बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने बेटे से कहा, याद रखना, इक़्तिदार अल्लाह की अमानत है। जुल्म करना आसान है, इंसाफ करना मुश्किल। जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो पूरा शहर रो रहा था। लोग कहते थे, वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो रोशनी था। मुश्किल वक्त इंसान को मजबूत बनाता है। सब्र करने वाला आखिरकार कामयाब होता है। बदला लेना आसान, माफी करना अजमत है। असल ताकत किरदार में है।